اسٹیو جابس کے نام سے آپ واقف ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی آئی پوڈ، آئی پیڈ اور آئی فون استعمال ہوتا ہے وہاں اسٹیو جابس کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اس شخص کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں جدت، معیار اور نئے آئیڈیاز کی وجہ سے ٹیکنالوجی کا امام مانا جاتا ہے، لیکن ہمارا موضوع اس وقت اس کی کامیابیوں سے زیادہ اس کا بچپن ہے۔ اسٹیو جابس 24 فروری 1955 کو سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالفتاح جندی تھے، یہ شام کے مسلمان تھے، جبکہ ان کی والدہ سوئس نژاد امریکن تھی اور ان کا نام جوین شبلی تھا۔ دونوں نے باقاعدہ شادی نہیں کی تھی، یہ مغربی معاشرے میں ایک عام سی بات ہے۔ جوین شبلی کے ہاں اسٹیو کی پیدائش ہوئی۔ سماجی دباؤ کی وجہ سے جندی اور جوین شبلی نے اسٹیو جابس کو کسی بے اولاد جوڑے کو گود دینے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک جوڑا پال اور کلارا جابس کی صورت میں مل گیا۔ پال اور کلارا جابس نے اسٹیو کو گود لے لیا۔ اسٹیو اسی جوڑے کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ جابس لکھتا ہے۔ پال اور کلارا نے اسٹیو کو بھرپور محبت دی اور اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسٹیو بڑا ہوا اور اپنی تخلیقی صلاحیت، محنت اور جستجو کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام رقم کر گیا۔ آپ چند لمحوں کے لیے سوچیں، اگر پال اور کلارا اسٹیو کو گود نہ لیتے تو شاید آج دنیا میں ایپل کمپنی ہوتی اور نہ ہی آئی فون۔ آئی فون اور اسٹیو کا نام ایک ساتھ آتا ہے تو جابس بھی لکھا جاتا ہے، جو اصل میں اس گود لینے والی خاتون کے نام کا آخری لفظ ہے۔ کلارا جابس۔ یوں پال اور کلارا جابس اپنے انسان دوست ہونے کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ کا قانون یہی ہے، وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والوں کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ اب ایک دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ ایڈگر ایلن پو ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ دی بلیک کیٹ اور ٹل ٹیل ہارٹ کہانیوں کا تخلیق کار ہے۔ پو بے شمار ایسی کہانیوں، نغموں اور ناولز کا ذخیرہ چھوڑ کر گیا جو انگریزی ادب کی دنیا میں لمبے عرصے تک پڑھے جائیں گے۔ ایڈگر ایلن پو 1809 میں پیدا ہوئے، 200 سال ہو گئے ہیں اس کا لٹریچر اور نام زندہ ہے۔ پو کے والدین تھیٹر اداکار تھے، لیکن وہ دونوں اس وقت انتقال کر گئے جب ایڈگر ایلن پو صرف 3 سال کا تھا۔ والدین کے بعد جان ایلن اور فرانس ایلن نے پو کو گود لے لیا۔ فرانس ایلن کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے پو کو محبت اور شفقت کے ساتھ پالا۔ پو پوری زندگی اپنی تحریروں میں گود لینے والی اپنی اس ماں کا ذکر کرتا رہا۔ جان ایلن نے بھی پو کی پرورش کے معاملے میں اپنی بیوی کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یوں یہ یتیم بچہ پلا۔ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں اس نے بڑا ہو کر انگریزی ادب میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا۔ ایڈگر ایلن پو میں ایلن لفظ اس گود لینے والے جوڑے کے نام سے لیا گیا ہے۔ سوچیں، اگر ایڈگر کو یہ خاندان سہارا نہ دیتا یا اسے گود نہ لیتا تو کیا دنیا میں ایڈگر اور اس جوڑے کا نام لینے والا کوئی موجود ہوتا؟ کسی انسان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ کا قانون حرکت میں آیا اور یوں یہ جوڑا اور اس کا نام امر ہو گیا۔ ہمارے ملک میں لاکھوں بچے اچھی خوراک اور تعلیم سے محروم ہیں۔ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے کاغذ اور سیاہی کی خوشبو سونگھنے سے محروم ہیں۔ یہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے بھی اسٹیو جابس اور ایڈگر ایلن پو ہیں۔ ان میں کتنا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان بچوں کی تعلیم ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اس خوفناک چیلنج سے ترجیحی بنیادوں پر نمٹ سکے۔ چنانچہ پاکستان میں بہت سے لوگ انفرادی طور پر اور کئی ادارے اجتماعی طور پر تعلیم کے اس بحران کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ کا فطرہ دیتے ہیں۔ مسلمان اس مہینے میں بھوکے رہ کر بھوک کا کرتے ہیں، پیاسا رہ کر پیاس کا ذائقہ چکھتے ہیں، جس کے بعد ان کے دل میں بھوک اور پیاس سے سکتے انسانوں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان ہر سال یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر کے اس احساس کو زندہ رکھنے کی تا قیامت یاد دہانی کا انتظام کر دیا ہے۔
اس رمضان میں آپ اپنی زکوٰۃ، فطرہ اور عطیات سے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔